اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد المزمل والخصائص۔ کچھ دوستوں نے مجھ سے فون پر اور میسیج کے ذریعے کہا کہ آپ بالکل کرنٹ ایشوز جو پولیٹیکل ایشوز چل رہے ہیں اس وقت ملک میں ان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو ایسے دوستوں کی خواہش پر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور موجودہ جو کرنٹ ایشو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی صحت سے متعلق ہے، ان کی رہائی سے متعلق ہے۔ تو سب سے پہلے تو دوستوں کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے پچھلے سال ہی مزمل روحانی جنتری میں اپنے دوستوں کو بتا دیا تھا کہ اکتوبر میں میاں صاحب کی رہائی ممکن ہو سکے گی۔ جن کے پاس مزمل روحانی جنتری 2019 ہیں وہ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور اس میں واضح طور پر یہ لکھا تھا۔ ساتھ ہی ان کی طبیعت کے بارے میں بھی بتا دیا تھا ہم نے کہ ممکن ہے کہ ان کی صحت کو کوئی نقصان پہنچے یا صحت کی طرف سے وہ کمزور ہو جائے، اور موجودہ وقت میں یہ حالات چل رہے ہیں، یہ سب علمی اندازے ہوتے ہیں، تو اللہ کی قدرت ہوتی ہے، اور یہ وہ اندازے ہیں جو کہ 90% درست ہو جاتے ہیں، 95% درست ہو جاتے ہیں، کہیں پر 5% 10% غلط بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، کیونکہ مکمل طور پر کامل جو ہے وہ صرف ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ انہی اندازوں کی روشنی میں اب 29 اکتوبر 2019 کو کیا ہونے جا رہا ہے، یہ ایک ذائچہ میرے سامنے ہے۔ اس ذائچے میں میاں صاحب کی صحت سے متعلق جو اطلاعات مل رہی ہیں کہ وہ بہتر ہوگی، لیکن وہ اپنی مضبوط قوت ارادی کے بل بوتے پر اپنی بیماری پر کافی حد تک قابو پا لیں گے۔ صحت اور سلامتی کا سیارہ جو ہے وہ ان کے حق میں ہے، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو شمس، زہرہ، عطارد، قمر 29 اکتوبر کو خانہ موت میں موجود ہے، یعنی کہ جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ان صاحب کی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں زندگی اور موت، وہ انہی بیماریوں سے ہی ممکن ہے کہ ان کو موت آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو، میاں صاحب کو لمبی زندگی اور صحت دے اور سلامتی کے ساتھ زندگی دے، لیکن یہ سب علمی اندازے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی رہائی سے متعلق تو بتا دیا گیا تھا، ہم نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ ان مہینوں میں ان کی رہائی ممکن ہے، لیکن آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی یہ قید کی صعوبتوں سے نجات پا جائیں گے، اور رہائی ممکن ہے کہ ان کی آگے مزید بھی۔ اس ذائچہ میں ہم خانہ 8 جو کہ خانہ موت کہلاتا ہے اسے دیکھتے ہیں، تو اس میں راز موجود ہے۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ صاحب ذائچہ کافی پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور آئندہ بھی مبتلا رہیں گے۔ باہر کے سفر سے متعلق بات تھی کہ باہر کا سفر ان کا، یعنی بیرون ملک سفر تیار ہے، اور اگر وہاں سے وہ علاج کرائیں تو اس میں ان کو جلدی افاقہ ہوگا، اور اس بیماری سے، اس مرض سے جلد نجات پا جائیں گے۔ اور اب دوسرا ایک ذائچہ ہم دیکھتے ہیں 31 اکتوبر کا، اسلام آباد کا صبح 9 بجے کا، جس میں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے لاؤ لشکر سمیت اسلام آباد تشریف لا رہے ہیں دھرنے کے لیے۔ تو مولانا صاحب کو اپنے مقاصد میں کسی حد تک کامیابی ہوگی، لیکن زیادہ اس میں جو امکانات ہیں اس علمی روشنی میں کہ مولانا صاحب کو ہو سکتا ہے کہ نظر بند کر دیا جائے، اور پھر کچھ شور شرابہ ہو، انتشار پھیلے، اور اس کی مدت جو انتشار پھیلنا ہے اس کی مدت 3 دن یا 3 ہفتہ ہو سکتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ معاملات کم یا ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن جو کچھ بھی ہوگا وہ 3 ہفتے کے اندر اندر ہوگا۔ اور اس دوران میں ملک کو معاشی طور پر نقصان سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے، مشینری اپنی حرکت میں آئے گی، اور کچھ ایسے سخت فیصلے لیں گے کہ جو مولانا صاحب کے مزاج کے خلاف ہوں گے،
لیکن کچھ ایسے فیصلے بھی ہوں گے جو کہ مولانا صاحب کی فیور میں جائیں گے۔ تو لہٰذا مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک فیوریبل بات یہ ہے ان کے جو حق میں جا رہی ہے، تو نام حرف فے سے ان کا برج قوس بنتا ہے، اور قوس کا جو مالک حاکم سیارہ ہے مشتری جوپیٹر، وہ ان کے اپنے ہی برج میں مقیم ہے قمر کے ساتھ۔ تو یہ اشارہ یہ ملتا ہے کہ وہ اپنے موقف پر ڈٹے بھی رہیں گے اور کسی حد تک کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ اپنے برج میں ان کے اپنے برج کا حاکم سیارہ موجود ہے، تو اس وجہ سے بہت سے معاملات ان کے بہتری کی طرف ہوں گے۔ لیکن نظر بندی کا یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ زحل ان کی فیور میں نہیں ہے، اور ستاروں کی ایک ایسی پوزیشن بن رہی ہے کہ جو ان کے مزاج کے کچھ خلاف جا رہی ہے۔ لیکن مولانا صاحب کو بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے، حکومت کا کچھ موقف تبدیل کر لیں، کچھ ان کی باتیں مان لیں اور کچھ اپنی باتیں منوا لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس آئندہ متوقع انتشار سے وہ بچ جائیں گے۔ یہ ایک علمی اندازہ تھا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج برقرار رکھیں، اور اللہ تعالیٰ وطن عزیز پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اس کو ہر دشمن کی بری آنکھ سے، بری نظر سے محفوظ رکھے، اور ہماری قوم کو دنیا کے نقشے پر عظیم قوم ثابت کرے اللہ تعالیٰ۔ اور اس عظیم قوم کے ثابت ہونے میں ہمیں سخت محنت کی ضرورت ہے۔ آپسی انتشار والی اور اختلاف والی باتیں بھلا کر ملک کی خاطر ایک ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی خاص رحمت فرمائے۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے وہی بات کہوں گا کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔